بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی خاطر سولی پر چڑھ گئے، بیٹا تم اسے ہی مدد کے لیے پکارو۔ ہندو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھگوان کی پوجا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا ایک زوردار دھماکے سے وجود میں آئی۔ کچھ لوگ اس دنیا کا خالق کسی کو نہیں مانتے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو اور یشی کرو، زندگی کے خوب مزے لو۔ ہماری سوچ بھی شاید ایسی ہی ہوتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ ہمارے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس مقام ہے جسے دیکھنے اور جس کی جالیوں کو چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ روزہ رسول وہ جگہ ہے جہاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ اس کا دروازہ ریاض الجنہ کی جانب کھلا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی اجازت سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس وقت حضور کی قبر اور حضرت عائشہ کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، انہیں حضرت عائشہ کی اجازت سے حجرہ میں دفن کر دیا گیا، تو اس وقت حضرت عائشہ نے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی، کیونکہ حضرت عمر ان کے لیے غیر محرم تھے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سیاہ پتھروں سے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ حجرے کے اطراف میں 5 کونوں والی ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال خصوصی افراد کرتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کا کوئی بھی شہزادہ اس میں اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ حجرہ مبارک جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھی مدفون ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس کے گرد ایک اور 5 کونوں والی دیوار ہے۔ یہی دیوار عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی۔ اس 5 کونے والی دیوار پر سبز رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، لہٰذا کوئی بھی آدمی اصل قبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ وزیر اعظم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے وہ سبز کپڑے تک گئے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے اس 5 کونے والی دیوار تک صرف 2 افراد گئے ہیں۔ پہلی بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام، دوسری بار دنیا کے مشہور عالم الحسن مودی۔ الحسن مودی لکھتے ہیں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ 861 میں 5 کونوں والی دیوار مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ اندر جو 4 دیواری تھی اس میں بھی دیواریں پڑ چکی تھی، چنانچہ اس کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا خوبصورت منظر تھا۔ مجھے جب داخلے کی اجازت ملی میں اندر داخل ہوا۔ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کسی بھی لحاظ سے دنیاوی خوشبو نہیں تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو سلام پیش کیا۔ تینوں قبریں زمین کے برابر تھی، صرف ایک جگہ تھوڑا سا نشان تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی قبر کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا، جبکہ ابو بکر کا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے نیچے رکھا گیا۔ اسی طرح عمر کا سر ابو بکر کے شانوں سے نیچے رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا دروازہ ہے۔ اس کے آگے حضرت فاطمہ کا تخت ہے جہاں پر بادشاہوں کے تحفے پڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں سب کے گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے۔ حضرت فاطمہ کا گھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش تھی وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دفن ہوں، مگر حضرت عمر کے کہنے پر انہوں نے اپنی جگہ حضرت عمر کو دے دی۔